اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا، ہمارے لیے اس کو مسخر کیا ساری سہولیات کے ساتھ، یہ زمین آسمان، یہ پیڑ پودے، جتنے جانور ہیں، یہ سب ہمارے فائدے کے لیے ہیں، اور ہر چیز جس کی ہمیں ضرورت ہے زندہ رہنے کے لیے وہ اس نے مہیا کی۔ سب سے زیادہ ضرورت انسان کو پیدا ہوتی جس چیز کی پڑتی ہے وہ سانس لینے کے لیے آکسیجن اس کو چاہیے، اس کو ہوا چاہیے، سب اس سے زیادہ ضروری کوئی چیز نہیں ہے۔ آدھے منٹ کو، 1 منٹ کو، 2 منٹ کو سانس بند کر دو تو انسان ختم۔ تو اس سے زیادہ ضروری کوئی چیز نہیں، یہ بالکل فری کر دی، پیدا ہوئے سانس لینے آیا بالکل فری۔ اس کے بعد جو پانی کی ضرورت ہے تو پانی ذرا سی تھوڑی سی محنت کے بعد ہے فری، کہیں سے بھی مطلب کنواں کھود لو، کچھ کر لو، یہ کر لو، ایسا نہیں ہے کہ تھوڑی سی محنت کے بعد وہ بھی انسان کو مہیا ہے۔ اس کے بعد اس پہ غذا ہے، غذا کے لیے پھر تھوڑی سی اور محنت لگانی پڑتی ہے تب غذا حاصل ہوتی ہے، کیونکہ غذا مطلب پانی زیادہ ضروری ہے اور غذا اس سے کم ضروری ہے۔ اسی طرح سے پھر اس کو اور زیادہ اس کی ضروریات ہیں، آسائش ہے، اس کے رہنے کے لیے مکان ہے، اس کے کپڑے ہیں، پھر تو اس کی موٹر سائیکل ہے، گاڑی ہے، دنیا کی ساری وہ عیش جب کی ضرورت ہے۔ عیش جو ہے زیادہ مہنگا ہے، عیش جو ہے وہ زیادہ مہنگا ہے۔ اس ہماری ضرورتیں تو اللہ پوری کرتا زندہ رہنے وہ کرتی ہیں، انہیں آسانی سے ہو۔ اچھا پھر بہت سی ہماری ضرورتیں نہیں پوری ہوتی، ہم محنت کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ یہ دے دے، اللہ وہ دے دے، اللہ دیتا بھی رہتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اللہ نہیں دیتا، اللہ دیتا ہے اللہ۔ لیکن ایک بات یہ ہے غور کرنے کی کہ جس کا جتنا تعلق ہوتا ہے کسی سے بھی، چاہے یہی دنیا کا ہو یا اللہ سے ہو، اتنا ہی وہ اس کو نوازتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی بی جے پی میں ہے اور آج بی جے پی کی حکومت ہے تو ایک تو ہے اس کا ووٹر کو تو جانتا نہیں اوپر والے لوگ، لیکن جن لوگوں نے ایم پی کے لیے محنت کی ہوگی، رات دن بھاگا ہوگا اس کے ساتھ، کیونکہ خوب پتا ہے کہ ان لوگوں نے زیادہ محنت کی، وہ اس کی زیادہ سنے گا نا، کچھ اور کام فالتو کا۔ ووٹر کے لیے تو سڑک بن جائے گی کہ یہاں پہ یہ راستہ سڑک ہے، وہ سب کے لیے ہے، تمہارے لیے بھی ہے، لیکن اس کا کام وہ زیادہ کر۔ ایسے اللہ کا تعلق ہے، اللہ کا کام جو زیادہ کرے گا، جو اللہ کی زیادہ فرما برداری کرے گا، جو اللہ کے لیے زیادہ قربانی دے گا اور اللہ کا جھنڈا اٹھائے گا اور اللہ کا یہ کرے گا کہ میں اللہ کی بات کو لوگوں تک پہنچاؤں، اس کی بات کو اللہ تعالیٰ زیادہ سنے گا، کیونکہ یہی فائدہ ہے اللہ کا بھی اور بندوں کا بھی یہی فائدہ۔ آپس میں کسی سے دوستی ہو، اگر ہم اس کی بات مانیں گے تو وہ بھی ہماری بات مان لے گا، یہ نہیں ہو سکتا کہ وہی ہماری مانتا ہے اور ہم اس کی بس جو اس سے وہ کرتے رہتے ہیں۔ اللہ کا تعلق بھی بالکل ایسا ہی ہے۔ کلام پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا کئی جگہ بھی صاف صاف کہا۔ ایک جگہ کہا کہ تم اپنا عہد پورا کرو تو میں اپنا عہد پورا کروں۔ عہد کیا؟ جب اللہ تعالیٰ نے روحوں کو پیدا کیا سب کی ایک ساتھ، جو دنیا میں اب تک آ چکی ہیں اور آئیں گی سب کو، تو ان سے ایک عہد لیا تھا اور پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا تھا کہ ہاں آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ یہ عہد ہے کہ آپ ہمارے رب ہیں، تو اگر آپ رب ہیں ہمارے، اور ہمیں رب کا مطلب ہوتا ہے پیدا کرنے والا، پالنے والا، تربیت کرنے والا، ضرورتیں پوری کرنے والا، ہر طرح کا خیال کرنے والا وہ رب ہوتا ہے، تو جب وہ رب ہوتا ہے ایسا تو وہی بادشاہ ہوتا ہے اور وہی معبود ہوتا ہے۔ اسی کی پھر عبادت ہمارے لیے پھر ذمہ ہے کہ ہم اسی کی عبادت کریں۔ تو یہ عہد لیا تھا اور ہم نے کہا بھی تھا، تو یہ کہا کہ تم اپنا عہد پورا کرو، پھر میں اپنا عہد پورا کروں گا کہ تمہارے لیے پھر میری رحمتیں اور برکتیں اور نوازشیں پھر ساری میری تمہارے لیے اس وقت ہوں گی جب تم پورا کر دو گے۔ اسی طرح سے ایک جگہ اور کہا کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم میرا شکر کرو اور ناشکری مت کرو۔ تو مطلب جب تم مجھے یاد کرو گے تب میں تمہیں یاد کروں گا، ایسا نہیں ہے میں تمہاری طرف کو سوچتا رہوں اور میں تمہیں کرتا رہوں، تم مجھے یاد کرو۔ اور ایک جگہ اور کہا کہ اے نبی، اگر میرے بندے تم سے میرے بارے میں کچھ پوچھیں، کچھ دریافت کریں
تو ان سے آپ کہیے کہ میں قریب ہی ہوں، کہ میں قریب ہی ہوں، اور جو پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں اور اس کا جواب دیتا ہوں۔ لہذا ان کو بھی چاہیے کہ میری پکار کا جواب دیں یا میری دعوت پر لبیک کہیں، مجھ پر ایمان لائیں، اور تاکہ وہ راہ راست پر آ سکے۔ ہو سکتا ہے جو راہ راست پر آ جائے۔ تو جب اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ جب تم مجھے یاد رکھو گے، یعنی جیسا مجھ سے تعلق رکھو گے، میرا تعلق بھی تمہارے ساتھ ایسا ہی ہوگا۔ تم مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور اسی طرح ایک جگہ کہا قرآن پاک میں، اے نبی لوگوں سے کہیے کہ اگر تمہیں اللہ سے حقیقت میں محبت ہے تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا، تمہارے خطائیں معاف کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا، کیونکہ وہ رحمان ہے اور بخشنے والا ہے۔ اور اس کے بعد یہ کہا گیا اس میں کہ اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی، اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی، پھر اگر وہ تمہاری اس دعوت کو قبول جو نہ کریں تو اللہ ایسے لوگوں سے جو اللہ کے اور رسول کی اطاعت سے انکار کرتے ہیں ہرگز محبت نہیں کرتے۔ یقیناً اللہ ایسے لوگوں سے محبت نہیں کرتا کہ جو اللہ کی اور رسول کی اطاعت سے انکار کرتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے کہ یقیناً 100% یہ اللہ کو تو یقیناً کہنے کی بھی ضرورت جو نہیں تھی، لیکن اللہ کہہ رہا ہے یقیناً اللہ ایسے لوگوں سے محبت نہیں کرتا جو اللہ سے اور رسول کی اطاعت سے انکار کرتے ہیں۔ اب بتائیے پھر کیسے ہمارے کام چلیں گے، پھر ہماری دعائیں قبول ہوں گی؟ جب ہمارے اعمال ہی ایسے نہیں کہ ہم نہ اللہ کی اطاعت میں ہیں نہ رسول کے طریقے پہ ہیں، اور پھر اللہ ہم سے محبت نہیں کر رہا، پھر ساری دنیا میں گڑ گڑا کے دعائیں مانگی جا رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، فلسطین پہ کیا حشر بن رہا ہے، پوری دنیا کا ایسے بننے والا ہے، پوری دنیا ٹوٹ کے پڑے گی۔ کتنی حدیثیں ہیں اس سلسلے کی کہ ساری امتیں تمہارے پر ایسے ٹوٹ پڑے گی کہ جیسے بھوکے ٹوٹتے تھے۔ ہم مانگتے رہیں گے دعائیں، اور پھر اللہ پھر کیوں سنے گا؟ کہہ دیا اللہ ایسے لوگوں سے محبت نہیں کرتا، صاف صاف کلام پاک میں کہا جا رہا، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ پھر ہمیں کیا ضرورت ہے؟ ہمیں ضرورت یہ ہے کہ اللہ کی فرما برداری میں آ جائے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہونے والا۔ پوری فرما برداری بھی پوری، اپنی من مرضی کی نہیں کہ جیم آیا تو نماز پڑھ لی، جیم آیا تو جمعے کی پڑھ لی، اور کسی ایک آدھ وقت کی پڑھ لی تو پڑھ لی، اگر وہ نہیں پڑھی تو نہیں پڑھی، اور کوئی بات ماننی ہوئی مان لی۔ جس چیز میں کچھ پیسے کا نقصان ہو رہا ہے اس کو چھوڑو۔ ہم سے چھوٹی جو ہمارے سماج میں ریتی رواج ہو گئے وہ تک نہیں چھوٹ رہے، ریتی رواج ہم سے نہیں چھوٹ پا رہے، اطاعت تو چھوڑو۔ جو ہماری بد چلنی ہو گئی ہے، جو ہمارے وہ طریقے جو ہیں بہت سی چیزوں میں، چاہے بیاہ شادی ہو، چاہے کسی کے پیدائش کا موقع ہو، اور طرح کی چیزیں ہوں، ایسی بد چلنی چل رہی ہے جس کا اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ وہ ہوتی۔ ایسی باتیں ہو رہی، حرام کام تک ہو رہے ہیں اس میں، تو پھر اللہ ہم سے خوش ہوگا؟ کیسے خوش ہوگا اللہ؟ اطاعت جب تک پوری نہیں ہوگی اللہ کی، تب تک کیسے کام چلنے والا ہے؟ پھر ہماری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ پھر کہا کہ اطاعت کے بغیر پوری فرما برداری۔ تو یہ ہمارا حال ہے، ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کتنا ہم مان رہے ہیں۔ وہ تو پھر بھی دے رہا ہے، اس کا تو یہی کرم ہے کہ ہم زندہ ہیں۔ کوئی اور ہوتا تو اب تک تو آکسیجن کو روک لی ہوتی اس نے، اتنی نافرمانی پہ ہمیں روٹی نہیں مل رہی ہوتی، ہم تو بھوکے مر گئے ہوتے، اتنی نافرمانی ہو رہی ہے۔ ہم زندہ ہیں وہ اس امید میں کہ ہو سکتا ہے یہ پلٹ جائے میری طرف۔ جب تک کہ اس نے مہلت دی ہے تب تک کی مہلت اس نے دے رکھی ہے کہ یہ مہلت ہے تمہاری، اس سے پہلے میں تم سے کچھ نہیں کہنے والا، تم جو چاہو کر لو، چاہو فرما برداری کر لو اور چاہے نافرمانی کر لو،
لیکن واپس جب میرے پاس آؤ گے تو تمہیں اچھائی کا بھی اور برائی کا بھی پورا پورا بندہ دے دیا جائے گا. اور دنیا میں بھی وہ لوگ جو اطاعت کرتے ہیں اور غور فرما برداری کرتے ہیں اور پوری اللہ کی طرف کو رجوع کر گئے ہیں، ان کا معاملہ بالکل الگ ہے. ان کا معاملہ صاف دیکھتا ہے کہ ان کا تو کچھ معاملہ مختلف ہے، ان کا کوئی کام نہیں رک رہا، ان کے سب کام ٹھیک ہو رہے ہیں. ہم پوری محنت کر رہے ہیں، جان لگائے دے رہے ہیں، اور ہماری دنیا میں یوں ہی پڑی ہے. ہماری تو حال وہ ہے، نہ ہمیں دنیا مل رہی ہے. ہم کسی کونے کے نہیں ہیں. چلو یہی ہوتا دنیا میں ہی ایسا عیش کر رہے ہوتے، چلو نافرمانی ہو رہی ہے دنیا میں، بادشاہ بنے ہوئے ہوتے کہیں کو، دنیا میں حکومت کر رہے ہوتے. نہ دنیا ہے، آخرت بھی خراب ہے، نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں. پھر کیا ہے؟ پھر کیا حاصل ہے؟ تو کیوں نہ پھر آخرت ہی بنا لی جائے. اور اگر آخرت بنانے کی کوشش کی تو دنیا پھر خود بخود بن جائے گی. 100% دنیا خود بخود بن جائے گی اگر آخرت بنانے میں پوری لگ گئے، آنکھیں بند کر کے جیسے کہتے ہیں، اگر ماننے لگے سب کچھ. یہ تو کچھ کڑوی گولی ہے، جسے ڈاکٹر دیتا ہے نا کہ یہ گولی کھا لو، ہے تو کڑوی لیکن اس کے نتیجے جو ہیں وہ میٹھے ہیں. ایسے ہی بہت سی چیزیں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اتنا یہ جو ہمارا احکام ہیں جو شریعت کے کچھ کڑوے لگتے ہیں، کچھ میں سے کہ بہت سارے، یہ مشکل ہے. ایک دفعہ آنکھیں بند کر کے اس مشکل کو مان لو، پھر دیکھو کہ اس کے نتیجہ جو ہے وہ میٹھا ہے کہ نہیں ہے. اتنی کڑوی دوائیں حکیم پلاتا ہے، لیکن جب بعد میں صحت نکل کے آتی ہے جب پتہ چلتا ہے کہ اگر وہ کڑوی اگر دوا نہ پی ہوتی تو یہ صحت آج نہ بنی ہوتی. تو دنیا کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے اور آخرت کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے کہ وہ کڑوی گولیاں کھانی پڑیں گی اور پھر اس کے نتیجے ہمیں دیکھنے پڑیں گے انشاءاللہ اچھے. اور ہمیشہ ایسے ہی ہوتا. اور اللہ کی کئی بھی بات اور رسول کا طریقہ، یعنی سنت کو تو لوگ، فرض کو تو بالکل کوئی مانا کوئی نہیں مانا، سنت کو تو اٹھا کے رکھ دیا. ارے کوئی فرض تھوڑا ہی ہے، تو فرض ہی کون سا مان رہے ہو تم. یہ ہوتا 100% فرض مانے جا رہے ہیں. چلو سنتیں تم نے ذرا سی وہ کر رکھی ہے کہ چلو یہ ہو گیا، اب کچھ کہو یوں بھائی سنت ہے. ارے میاں کون سے فرض تھوڑا ہی ہے، بہت فرض مانے جا رہے ہو. تم تو 100% فرض ماننے والے لوگ ہو بھیا. تو پھر سنت جو 100% جو فرض مانے گا وہ سنتیں بھی ماننے لگے گا خود بخود. یہ تو اچھائیوں کی اور برائیوں کی ایک تو چین ہوتی ہے جڑی ہوئی ایک دوسرے سے. ایک شروع کر دو دوسرے خود بخود اپنے آپ آنے لگتی ہے. ایسی برائیاں، ایک برائی کرنے لگو، ابھی جوا کھیلا ہے اس میں ہار گئے تو پھر چوری کرنی ہے، پھر چوری کر لی، پھر اور کچھ ہو گیا. برائی سے برائی. ایسی اچھائیوں کا ہے، ایک اچھائی شروع کرو دوسری اچھائی خود بخود انسان اس پہ چل پڑتا ہے اور سیدھا راستہ پا لیتا ہے. اور آخرت میں اسی کا ہمیں ملنے والا ہے جو کچھ ہم یہاں کریں گے. جنت جو ہے آرزوؤں اور تمناؤں سے ملنے والی چیز نہیں ہے کہ ہر مسلمان کی تمنا اور آرزو یہ ہے کہ جنت مل جائے. آرزوؤں سے تو ایک وقت کی روٹی نہیں ملتی. آرزو کر کے بیٹھتے ہیں روٹی کے لیے، کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. تو اتنی بڑی جنت جو دنیا سے بھی کتنی بڑی اور ساری آسائش ہیں اور کیا کیا چیزیں جو جن کا تصور بھی کر ہی نہیں سکتے انسان یہاں دنیا میں. صرف وہی احساس ہوگا کہ یہ ہے جنت، تو وہ بس فری میں مل جائے گی. ایک مکان آدمی نہیں بنا پاتا، چھوٹا سا 50 گز کا 100 گز کا، ساری عمر کی اس کی آمدنی اور کمائی میں بچا بچا کے پھر بھی حالات بنتے ہی نہیں اور بغیر مکان بنائے اس کو آدمی چلے جاتا ہے. 50 گز کا مکان ساری عمر میں نہیں پیدا کر پا رہا اور اتنی بڑی جنت کو وہ حسرتیں اور آرزوئیں اور خواہشوں میں آدمی کرنے نہیں ہو سکتا. ساری عمر ہی لگانی ہوگی لیکن وہ گارنٹی ہے کہ وہ ملے گی. مکان تو بنا نہ بنا لیکن انشاءاللہ جنت مل جائے گی اگر اس نے زندگی لگا دی اور مکان بھی بن جائے گا. اللہ تعالیٰ اپنے ورکرز کو کے بغیر مکان کے رکھے گا دنیا میں کہ وہ دوسروں کو تو سب کچھ دے اور اپنے جو ورکرز اس کے ہمارے والے پھریں. یہ نہیں ہوتا ہے. وہ یہاں بھی سجا کر رکھتا ہے ان کو، یہاں بھی ان کے چہرے پہ نور ہوتے ہیں، یہاں بھی ان کے دلوں میں مطلب بہت ہی وہ ایسا سکون اور وہ ہوتا ہے. تو ایسا نہیں ہے. تو لب لباب یہ ہے کہ دعائیں ہماری اسی لیے قبول نہیں ہو رہی کہ ہم نے اللہ کی فرمانبرداری کو، رسول کے طریقے کو ہم نے چھوڑ دیا. جب تک اس پہ واپس نہیں آئیں گے نہ دعائیں قبول ہوں گی، نہ ہماری دنیا سدھرے گی اور نہ آخرت کا معاملہ صحیح ہونے والا ہے. واحد راستہ تو اس پہ آنکھیں بند کر کے چلنا ہے، ورنہ یہ حشر جو پوری دنیا میں مسلمانوں کا بن رہا ہے سب جگہ بننا ہے. لکھ لو جو تعلق اللہ سے پیدا کر لے گا پورا مضبوط اللہ تعالیٰ ان کو بچا لے گا، کیونکہ کلمہ گو تو رہے گا دنیا میں.
اور جو جیسے کسی چیز کو جو ہے چھان کے نکالتے ہیں نا، کوڑا کوڑا تو نکال کے پھینک دیا جائے گا، آگ لگا دی جائے گی، جو کچھ اصلی مال ہے وہ نکال لیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اصلی مال کو بچا لے گا اسی دن میں، اللہ محفوظ رکھے۔ ہمیں اگر پلٹ کے نہیں آئے اور اللہ سے تعلق کو نہیں جوڑا کہ فلسطین کو دنیا سے باہر ہے، یا اور دوسرے ممالک جہاں جہاں بھی ظلم ہو رہے ہیں کہ وہ دنیا سے باہر ہے، اسی دنیا کے نہیں، اسی دنیا میں نہیں ہے، ہمیں تو بہت دور کا معاملہ لگتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ہم تو بڑا محفوظ ہیں اور ہمیں کوئی بات نہیں، ہم تو چاہے اللہ کی نافرمانی کریں یا فرما برداری کریں، ہم تو اسی حال میں رہیں گے جیسے ہم رہ رہے ہیں، اور یہی کون سا اتنا اچھا حال ہے کہ آدمی خوش ہے اس پہ۔ تو بہت غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ کی فرما برداری کے بغیر معاملہ ہونے والا نہیں۔ اللہ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم پورے دن میں اتر جائیں اور اپنے آپ کو بچا لیں، اپنے آپ کو بچا لیں، یہاں دنیا میں بھی اور آخرت میں۔